جی حدیث نمبر ہے 464 سجدے سے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: نمبر 1 پیشانی، زبان، ناک کی نوک جو ہوتی ہے، یہ بھی اس کے لیے الگ روایت ملتی ہے کہ آپ کی ناک بھی زمین پر لگنی چاہیے، یعنی ناک کی نوک بھی زمین پہ لگے۔ پہلا آپ کا ہے سب سے پہلے پیشانی، اور پھر آپ نے یہ بتاتے ہوئے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ ہم نماز سیکھتے آ رہے ہیں، پہلے ہم نے قیام، اس میں قرات، اس سے متعلق پڑھا، پھر رکوع اور اس میں تسبیحات اور اس کے متعلق پڑھا، پھر رکوع سے کھڑا ہونے قوما کے متعلق پڑھا، اور اب ہم سجدے پہ جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سجدہ کیسے کرنا ہے، کن اعضاء پہ فرض ہے اور اس میں کیفیت کیا ہوگی، پیچھے بھی ہم نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھا، تسبیحات کیا پڑھی جائیں گی۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیشانی میں ناک بھی شامل ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا، جو ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بچ کے نماز پڑھیں گی، جبکہ حدیث پاک میں ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہم پوری نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہیں آتا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے رکوع میں پورا نہیں جھکیں گی، بلکہ یہ آتا ہے کہ اتنا جھکیں گی کہ اپنی پشت، کمر اور سر جو ہے وہ ایک برابر ہو جائے، سیدھا اتنا۔ تو یہاں پہ ہم سجدے کی کیفیت بھی اب پڑھ رہے ہیں۔ تو سجدے میں یہ ہے کہ سجدے 7 اعضاء پہ کریں گی تو اس میں آپ کا پیٹ زمین پہ نہیں لگ رہا، آپ کے بازو زمین پہ نہیں بچھائے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی روایت میں بھی پڑھا کہ کوئی بھی تم میں سے اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے۔ تو یہاں پہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو حکم مردوں کے لیے ہے نا، یعنی صیغہ مذکر استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ تو پورے قرآن کے احکامات، شریعت کے احکامات جو ہیں، زیادہ تر جو خواتین سے متعلق نہیں ہیں بلکہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہیں، اس میں کہیں بھی اللہ نے عورتوں کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے۔ اسی لیے وہ خواتین آئی تھی نا، اللہ کے رسول، قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے مردوں کا، عورتوں کا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے شوق کی تعریف بھی کی تھی، اور پھر اللہ نے آیات بھی ان کے لیے نازل کی تھی، ٹھیک ہے، ان کی تعریف میں اور ان کی صفات بھی اس میں بیان ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی جتنے بھی احکام ہیں جو خواتین سے متعلق نہیں ہیں بلکہ خواتین اور مرد یعنی مرد و زن کے لیے ایک جیسے ہیں، اس میں اللہ نے مردوں کے صیغے کے ساتھ ہی مخاطب کیا، شریعت میں بھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کے صیغے کے ساتھ، مذکر کے صیغے کے ساتھ ہی حکم صادر فرمائے ہیں، ارشادات فرمائے ہیں۔ تو اسی کے ضمن میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، عورتیں مردوں کے ضمن میں شمار کی جاتی ہیں ہر اس حکم میں جو عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ جہاں پہ جس حکم میں عورتوں کے لیے الگ سے کوئی وضاحت ضروری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عورتیں اذان نہیں دے سکتی، امامت آگے بڑھ کے آگے کھڑے ہو کے نہیں مصلی پہ کروا سکتی، عورتیں جو ہیں وہ نماز میں پہلی صف میں نہیں کھڑی ہوں گی، مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی، یعنی یہ سارے آداب عورتوں کا سطر کے متعلق جتنے آداب تھے، اپنا سر ڈھانپیں گی، اپنے پائنچے پاؤں تک چھپائیں گی یعنی نماز میں۔ تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے پائنچے چڑھا کے نماز پڑھیں گے، یعنی کہ اپنے ٹخنے کھلے رکھیں گے۔ تو یہ سارے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، سطر کے مسائل تھے، جماعت کے مسائل تھے، نماز کے مسائل جتنے بھی عورتوں سے مختلف تھے، سب کی وضاحت شریعت میں مل جاتی ہے۔ جو مختلف نہیں ہیں ان کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ عورتیں بچ کے سجدہ کریں گی، عورتیں رکوع میں کم جھکیں گی، ایسا نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا فرق تو یقیناً شریعت میں ہمیں مل جاتا۔ تو یہاں پہ بھی جو سجدے کی کیفیت مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی، اس میں کوئی فرق حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ علیہ